السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ سر بھلا جانے کوئی کیسا تیرا، سر بھلا جانے کوئی کیسا تیرا، اولیاء ملتے آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اے دستگیر عالم دستم چناب غیر، اے دستگیر عالم دستم چناب غیر، دستم چناب غیر گوین دستگیر۔ اے دنیا کی مدد فرمانے والے یا سرکار سیدی غوث العظم دستگیر، میری مدد کچھ اس طرح کریں کہ لوگ آپ کو دستگیر کہیں۔ الحمدللہ پیارے مسلمانوں، یہ ماہ غوثیت، یہ ماہ غوثیت، یہ 11ویں شریف کا بابرکت مہینہ الحمدللہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں سایہ فغن ہے، اور ہم آپ یہ 5ویں ذکر غوثیہ کی محفل میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ کل ہم نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کی پارسائی اور ان کی پاک دامنی، ان کی عبادت گزاری، ان کی پرہیزگاری پہ گفتگو کی تھی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ سرکار بغداد، سرکار غوث پاک کب پیدا ہوئے، کس ہجری میں پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، اور جب پیدا ہوئے تو کیا کیا واقعات ہوئے۔ تو سب سے پہلے جان لیں کہ میرے آقا غوث العظم دستگیر 1 رمضان المبارک سن 470 ہجری میں گیل یا گیلان، جسے لوگ جیل اور جیلان کہتے ہیں، جو کہ تبرستان کے پاس کا ایک علاقہ ہے، جو ملک اعظم یعنی عرب کے علاوہ جو خطہ ہوتا ہے، جو حصہ ہوتا ہے، اسے اعظم کہتے ہیں۔ تو سرکار غوث پاک 1 رمضان المبارک، یکم رمضان المبارک 470 ہجری، جیلان یا گیلان نام کی جگہ پر، جو کہ تبرستان کا اس وقت میں حصہ تھا، جو عظم میں آتا تھا، عرب سے باہر کا علاقہ، وہاں پر آپ تشریف آوری آپ کی ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو سرکار غوث پاک کی ولادت باسعادت کے وقت بہت سے حیرت انگیز واقعات ہوئے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر امت الجبار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف 60 سال کی تھی۔ یعنی جب آپ پیدا ہوئے ہیں، جس عمر میں عورتیں اولاد سے مایوس ہو جاتی ہیں، اور آج کے وقت میں میڈیکل سائنس بھی کہتا ہے کہ آفٹر 45 women is not capable or able to give the birth or produce a child۔ تو اس وقت میں کہ جب کہ عورت نا امید اور مایوس ہوتی ہے، اتنی عمر ہو جاتی ہے 45 سال کے بعد کہ اس کو اولاد ہونے کی زیادہ امکان نہیں ہوتے، تو سرکار غوث پاک تب پیدا ہوئے جب آپ کی والدہ کی عمر کتنی تھی؟ 60 سال کی تھی۔ مگر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا کہ 60 سال کی عمر شریف میں ہے تو ام الخیر فاطمہ کے مقدس پیٹ سے ولایت و کرامت کا ایک ایسا سورج طلوع ہوا جس کی ہدایت کی روشنی نے سارے عالم کو روشن کر دیا۔ مناقب غوثیہ میں حضرت شیخ صحاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت 5 عظیم الشان کرامتوں کا ظہور ہوا۔ جب سرکار غوث پاک تشریف لائے تو 5 عظیم الشان کرامتوں کا ظہور ہوا۔ پہلی، حضور غوث پاک کے والدین ماجدین کو اللہ تعالیٰ نے عالم خواب میں بشارت دی کہ جو لڑکا تمہارے یہاں پیدا ہوگا سلطان الاولیاء ہوگا، اور اس کا مخالف گمراہ اور بددین ہوگا۔ یہ عالم خواب میں
سرکار غوث پاک کے والدین کو اللہ کی طرف سے یہ خبر دی گئی کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ کون ہے؟ سلطان الاولیاء، اور اس کا مخالف کیا ہوگا؟ گمراہ اور بددین ہوگا۔ دوسرا، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے ابو صالح، تجھے اللہ تعالیٰ نے وہ فرزند ارزومند عطا کیا ہے جو میرا بیٹا اور محبوب ہے۔ پیدائش کے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آپ کے والد سے فرما رہے ہیں جو میرا بیٹا بھی ہے اور محبوب ہے اور خدا تعالیٰ کا بھی محبوب ہے، اور اس کا مرتبہ اولیاء میں ایسا ہوگا جیسا میرا مرتبہ انبیاء میں ہے۔ اسی لیے کیا خوب کہا، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا۔ آپ کے والد کے خواب میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا جیسے میرا مقام انبیاء میں ہے، نبی اور رسولوں کی جماعت میں ہے، آپ کا جو نور نظر ہے اس کا مقام اولیاء میں وہی ہوگا، یعنی آپ نبیوں کے امام ہیں، غوث الورا ولیوں کے امام ہیں۔ تو یہ خواب میں ہی بشارت دے دی گئی تھی کہ آپ سلطان ولایت ہیں۔ تیسرا واقعہ یہ تھا کہ تمام انبیاء کرام نے حضور غوث پاک کے والد ماجد حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں بشارت دی کہ اے ابو صالح، تمام صحابہ کرام اور ائمہ کرام کے علاوہ تمام اگلے اور پچھلے اولیاء تمہارے نور نظر شیخ عبد القادر کے فرما بردار ہوں گے اور اس کا قدم اپنی گردنوں پر رکھیں گے، اور اس کی اطاعت ولیوں کے مرتبوں کی بلندی کا سبب ہوگی، ولیوں کے درجے بلند ہوں گے۔ کس کی اطاعت میں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ غوث پاک کی تو کوئی اطاعت ہی نہیں نا، جیسے حضور وہی فرماتے تھے جو اللہ آپ کو حکم دیتا تھا، ایسے ہی غوث پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایسے جڑ گئے تھے کہ غوث پاک تو وہی فرماتے تھے جو آقا نے فرمایا، غوث پاک تو وہی تعلیمات دیتے تھے جو آقا نے تعلیمات دی۔ تو اصل میں جو تعلیمات غوثیت ہے وہی تو تعلیمات مصطفیٰ ہے۔ تعلیمات غوثیت کچھ الگ تھوڑی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اسی کو غوث پاک نے آگے پروپیگیٹ کیا، بڑھایا۔ تو کیا فرمایا کہ جو بھی ولیوں کے مرتبوں میں ان کا ذکر، غوث پاک کی اطاعت ولیوں کے مرتبوں کی۔ اب کوئی کہہ دے گا حضور کی اطاعت کرنی چاہیے تو یہ غوث پاک کی اطاعت کرا رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ہاں، اللہ کی رسول کی اطاعت ہی تو دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ ایسے ہی غوث پاک کی زندگی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے سمائے ہوئے تھے کہ غوث پاک کی اطاعت ہی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تھی، مطلب جو تعلیمات غوثیہ ہیں وہی تو تعلیمات مصطفیٰ ہے، وہی تو تعلیمات غوثیہ ہے، کچھ الگ تھوڑی ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا یہ کہ حضور غوث پاک کی پیدائش کے وقت جیلان میں جتنے بچے پیدا ہوئے، جس رات غوث پاک تشریف لائے جیلان میں جتنے بچے پیدا ہوئے سارے کے سارے لڑکے تھے اور سارے کے سارے اللہ کے ولی ہوئے، سارے کے سارے اللہ کے ولی ہوئے۔ یہ غوث پاک کی پیدائش کی برکت ہے جو انہیں حاصل ہوئی۔ پانچویں چیز یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جو حضور غوث اعظم کی گردن پر قدم مبارک رکھا تھا اس کا نشان حضرت غوث پاک کی پیدائش کے وقت آپ کی گردن مبارک پر موجود تھا۔ سبحان اللہ، تو الحمدللہ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی۔ اب آپ کہیں گے معراج کی رات اور غوث پاک، میں نے کہا ہاں، معراج کی رات اور غوث پاک کس طریقے سے، آئیے اس کی بھی تشریح فرما دیتا ہوں۔ معراج کی رات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر حضرت جبریل امین کے ساتھ روانہ ہوئے تو سدرۃ المنتہا پر رک گئے،
اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر میں یہاں سے بال کے برابر بھی بڑھا تو میرے پل جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ تو اسی مقام پر براق بھی رک گیا کیونکہ سدرۃ المنتہا عالم ملکوت کی انتہا ہے۔ اس مقام کے آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں رف رف سواری کے لیے حاضر ہوا، اس سے آپ آگے کی طرف بڑھے، لیکن رف رف بھی کچھ حجابات طے کر کے رک گیا۔ پھر اس کے بعد اب لاہوت اور لامکا کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نور الہدیٰ میں اور شیخ عبد القادر ابن محی الدین اربلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفریح الخاطر فی مناقب شیخ عبد القادر میں لکھا ہے کہ اس مقام پر حضور غوث پاک کی مبارک روح کو محبوبی صورت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ آپ کی روح کو محبوبی صورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اس روح نے اپنی گردن کو بچھا دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سواری کی حیثیت سے جب آپ ان کے سامنے پیش ہوئے تو اس پہ سوار ہوئے اور قاب قوسین اور ادنیٰ تک پہنچ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام نور میں اللہ تعالیٰ سے عرض کی یہ کون ہے جس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے حبیب تمہیں مبارک ہو، یہ محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کی روح ہے جو تمہاری امت کے ایک ولی کامل اور تمہاری اولاد سے ہوں گے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نور نظر چشم بشر محی الدین، جیسا کہ تو نے اپنی گردن میرے قدموں کے نیچے پیش کی، کل تو اللہ کے حکم سے کہے گا کہ میرا یہ قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردن پہ ہے، اور میری امت کے تمام اولیاء اپنی گردن تیرے قدم کے نیچے پیش کریں گے۔ تفریح الخاطر میں اتنا اور ہے کہ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ کی مبارک گردن پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف کا نشان موجود تھا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جسمانی اور روحانی معراج حاصل ہوئی تو آپ غوث پاک ایک سواری کے طور پہ حاضر ہوئے، آپ کی روح، اور آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا یعنی لامکا پر لے گئے۔ تو الحمدللہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی گردن پہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک بھی موجود تھا۔ تو یہ وہ کرامتیں تھیں جب حضور غوث پاک اس دنیا میں تشریف لائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگ اگلی اپنی جو محفل ہوگی اس میں سرکار غوث پاک کے جو بچپن کے واقعات ہیں انشاءاللہ اس کی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو جاننے کی اور غوث پاک سے جو بھی نسبت اور محبت رکھتے ہیں ان کو غوث پاک کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول